अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, हम चलें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सबको, जिसकी आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी थ्रू आउट माई उम्रा। कॉन्स्टेंटली मेरे साथ वो हमारे ट्रिप में आप लोगों की दुआएं थी, इसीलिए अल्लाह अल्लाह का शुक्र है थ्रू आउट उम्रा बहुत ही सहूलत हो गई, बहुत ही आसानियां हो गई। बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले इंशाल्लाह। सेकेंडली जज़ाकल्लाह खैर आप सबका, जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर योर दुआस, कि आप लोगों ने मुझे एंजियोग्राम के लिए आप लोगों ने इनकरेज भी बहुत किया और मेरे लिए दुआएं भी बहुत की। अल्हम्दुलिल्लाह एंजियोग्राम बहुत स्मूथ था, इट वाज रियली स्मूथ विद ऑल योर दुआस। और कार्डियोलॉजिस्ट ने स्पेशली मुझे ये कहा कि इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, क्योंकि वो मुसलमान था। उसने ये कहा कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि अल्लाह ताला ने तैसीर की, यानी आसानी कर दी। अल्लाह ताला ने बहुत आसानी कर दी। और उसने, डॉक्टर ने ये भी कहा, कार्डियोलॉजिस्ट ने, कि आपका जो प्रॉब्लम था इट वाज फिक्स्ड ऑन टाइम बिफोर इट कुड कॉज एनी मेजर हार्म। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि किसी को भी ऐसा होता है अगर, तो उसकी सिंपल सा एंजियोग्राम है, लेकिन अगर आप देखें तो इट कुड हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, आर्टरीज फट सकती हैं, हेमरेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्डली ये बात है कि हमारी कुछ बहनें जो हैं, न्यू सिस्टर्स हैव जॉइंड द क्लास। जरूरी नहीं है कि वो न्यू हो, यानी कि वो पहले भी मेरी फ्रेंड्स भी रह चुकी होंगी और मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज लोकली भी कुछ लोग नए हैं यहाँ पर जिन्होंने अटेंड किया है, और कुछ लोग जो हैं जो कि पाकिस्तान से भी लोगों ने अटेंड किया है, ज्वाइन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। अब सिर्फ ये कि उन सब के लिए एक वार्म वेलकम है हम सब की पूरी क्लास की तरफ से। जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सबको, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू सिस्टर्स हैं, कि आप इस ग्रुप में ज्वाइन हुई जो कि डिवोटेड है, जो कि डेडिकेटेड है कुरान के एक एक लफ्ज को समझने के लिए और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिर्फ कुरान को नहीं, बल्कि कुरान के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से। तो पाकिस्तान वालों के लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप रात को मत जागें, और आप ऐसा करें कि आप जब इसमें जब मैं इसको लगा दूंगी इसी ग्रुप पे, जब मैं इसको डाल दूंगी इसी वीडियो को, इंशाल्लाह जो आज की रिकॉर्डिंग है जब मैं डाल दूंगी, तो उसके बाद फिर आप उसको अपने टाइम पे, अपने वक्त पे सुने इंशाल्लाह। यहाँ भी जो लोग जॉब करती हैं उनके लिए भी मेरी यही रिकमेंडेशन है कि अगर वो लाइव नहीं अटेंड कर सकते, और नेवर माइंड, वो इसकी वीडियो को देख लें। और उनके जो भी सवाल हैं, आप लोगों के जो भी सवाल हैं, प्लीज आप लोग मुझे या तो प्राइवेट विंडो में मुझे भेज दें या इस ग्रुप को भेज दें। अगर बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है जो आपसे रिलेटेड है, तो प्लीज आप ग्रुप के बदले आप मुझे प्राइवेट विंडो में अलग भेज दें। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज दें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपको जवाब दे सकें। चलें, उम्रे पे जाने से पहले, पाकिस्तान जाने से पहले, हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने सूरह बकरा की आया नंबर 102 किया था, 102, आया नंबर 102 किया था। तो आज हम इंशाल्लाह ताला आया नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम आमनु वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यालमून। बहुत ही प्यारी ये आयत है, और अब हम इसकी अब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। वलौ, वो आप सबको मालूम है, एंड। लौ का मतलब है इफ, लौ का मतलब है इफ, यानी अगर। तो वलौ मीन्स और अगर। ये अगर का मतलब क्या होता है? अगर इज अ पार्टिकल ऑफ कंडीशन, ये हरफे शर्त है। यानी अगर हम कहते हैं ना, अगर तुमने ये किया तो ये होगा, अगर तुमने ये किया तो ये होगा, तो ये अगर का लफ्ज आ गया। इस अगर को जहन में बिठा के रखना है कि ये दिस इज अ पार्टिकल ऑफ कंडीशन, हरफे शर्त है। तो अन्नहुम, अन्ना का मतलब क्या है? दैट। और उर्दू में क्या कहेंगे? ये के। अन्ना मीन्स दैट, और उर्दू में कहेंगे ये के, और साथ जब हुम लग गया तो क्या हो जाएगा? दैट दे, दैट दे। और उर्दू में आप क्या कहेंगे? ये के वो, ये के वो। और हुम इसमें क्या चीज है? इस्मो इन्ना भी है, इस्मो इन्ना भी है अन्ना के साथ। इस्मो अन्ना, इन्ना नहीं अन्ना। अन्ना के बाद, जैसे इन्ना के बाद इस्मो इन्ना आता है, अन्ना के बाद इस्मु अन्ना आता है, काना के बाद इस्मु काना आता है, ये सब आपको मालूम है। तो ये इस्मु अन्ना भी है। वलौ अन्नहुम, एंड इफ दे,
अब इसका क्या लिखा है, एंड इफ दे व्हाट, आगे आ रहा है आमनु। आमनु के रूट लेटर्स क्या हैं, अलिफ मीम नून, कई दफा आप कर चुके हैं, उसका मतलब है टू बिलीव, आमनु टू बिलीव। तो आमनु पास्ट टेंस में लिखा हुआ है दे बिलीव्ड, यानी इफ दे बिलीव्ड, वो ईमान लाए लिखा हुआ है, लेकिन या लाते, चूंकि इसमें शर्त है, यहाँ पर एक शर्त आ गया ना अगर, तो वो ईमान लाए के बदले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वो ईमान लाते। तो ये इस कंडीशन की वजह से हमारी आमनो इज पास्ट टेंस, लेकिन अब इसमें क्या है, शर्त आ गया, तो अगर वो ईमान लाते, यानी इफ दे हैड बिलीव्ड, अगरचे वो ईमान लाते, तो फिर क्या होता, वत्तकू, और क्या करते, वो दो चीजें करते, वह मीन्स एंड, और इत्तकू का मतलब क्या था कि वो तकवा इख्तियार करते, इत्तका यत्तकी इत्तिकाउन, वाफ काउ वाव काफ या इसके रूट लेटर्स हैं, और आप कई दफा बता चुकी हूँ कि तकवा का क्या मतलब है। तो इसका इत्तिका यत्तकी इत्तिकाउन, ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 8। मैंने आपसे कहा था कि अपने सामने फॉर्म वाला जो एक शीट है वो अपने सामने रख लिया करें, ताकि मुझे अगर याद नहीं है तो आप लोगों को कम से कम देख के याद आएगा कि विच फॉर्म दिस इज। अब ये एक और शर्त हो गई, पहली शर्त क्या थी, इफ दे हैड बिलीव्ड, दूसरी क्या शर्त है, और वो तकवा करते, तो दिस इज द सेकेंड शर्त, दो कंडीशन हो गए। ये भी खबरू अन्ना आ गया, वो इस्मु अन्ना था, ये खबरू अन्ना आ गया। एंड दे हैड प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स, ठीक है ना, एंड दे हैड प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स। क्यों प्रोटेक्ट करना, क्या चीज है, मैंने आपको बताया था कि तकवा का क्या मतलब है, अपने आगे एक शील्ड बना लेना, एक शील्ड हो जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को गार्ड करें। किस चीज से गार्ड करें, ईवल से, शर से। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था, उसका मतलब ये है, आप कैसे गार्ड करेंगे, जब आपको यू आर कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, जब आप अल्लाह कॉन्शियस होंगे। तो इस सब को मिला के कहा जाता है कि तकवा इख्तियार करना। तो अब जो ये पूरा सेंटेंस अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें क्या हो गया कि अगरचे वो लोग ईमान लाते और वो लोग तकवा इख्तियार करते, एंड इफ दे हैड बिलीव्ड and they had protected themselves against evil, or they had been conscious of Allah, तो क्या होता, उसका अब जवाब आ रहा है, लमसूबतुन। ल का मतलब श्योरली, लामे तौकीद है, उसका मतलब ये श्योरली, सर्टेनली, यकीनन, जरूर। मसूबतुन, मसूबतुन क्या चीज है, हम नहीं कहते सवाब, ये वही चीज है, सा वाव बा, सा वाव बा, सवाब, यानी उनको सवाब मिलता है। मसूबतुन द रिवॉर्ड, द रिवॉर्ड यानी यकीनन, यानी जरूर, बेशक, बिलाशुबा, सवाब या जजा, मिन इंदिल्लाही, मिन इंदिल्लाही कई दफा कर चुके हैं, मिन मीन्स फ्रॉम, इंदिल्लाही विद अल्लाह, और फ्रॉम अल्लाह, विद अल्लाह कह लें आप, तो मिन इंदिल्लाही फ्रॉम अल्लाह। जब आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो फ्रॉम और विद दोनों इकट्ठे नहीं बोलेंगे, तो आप ये कहेंगे इंग्लिश में फ्रॉम अल्लाह या विद अल्लाह, और उर्दू में आप कहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना तआला के पास। अब क्या हो गया, अल्लाह के पास उनका जजा है, उनका सवाब है, खैरुन, और खैर का क्या मतलब है, बेटर, यानी उसके रूट लेटर्स क्या है, खा या रा, उसका मतलब खैर, उसका मतलब बेटर, यानी कि बेहतर। यानी अगर वो ये करते, वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तो क्या होता, अल्लाह के नजदीक उनका रिवॉर्ड बेहतर होता। किस चीज से, दो कंडीशन से। पहले आया था क्या, एक शर्त आई थी, दो शराइत आई थी, उन दो शराइत का रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस, कि इन दो की वजह से क्या होता, the consequence of these two would have been कि अल्लाह के पास उनका रिवॉर्ड would have been better। लव कानू यालमून, लव का मतलब है इफ, यानी हम कहते हैं ना, एक वो इफ था और ये इफ है, ये डिफरेंट इफ है। लव कानू, अगर वो होते, अगर वो होते, यानी इफ दे वर, काना यकूनू तो आप कई दफा पढ़ चुके हैं, कानू और फिर कानू के अंदर ही अंदर इस्मु काना भी है, तो और कानू यालमून, इफ देवर या अगर वो होते, यालमून, यालमून का क्या मतलब है, उसके रूट लेटर्स है ऐन लाम मीम, ये भी आप कई दफा कर चुके हैं। अलिमा यालमू इल्मन, अलिमा यालमू इल्मन, इसका मतलब क्या है, टू नो, इंग्लिश में टू नो, और उर्दू में है जानना, ठीक है ना। तो अगर वो जानते, इफ दे नो, तो क्या होता, ये खबर उकाना है, यानी अगर वो जानते, अगर वो इल्म रखते,
تو ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے آخرت کے لیے. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے اس سے پچھلی آیت کیا تھی؟ اب جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوگا, لیکن جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو یاد ہے ہم کس چیز کے متعلق بات کر رہے تھے بیفور دا لاسٹ کلاس؟ ہم یہ کر رہے تھے کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ میجک سیکھ رہی تھی. دے وانٹیڈ ٹو پریکٹس میجک تاکہ وہ گڑبڑ کریں, فساد پھیلائیں, اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر وارننگز بھیج دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دونوں اینجلز, دونوں ملائکہ کے تھرو کہہ دیا تھا کہ یہ کفر ہے اور ہم یہ بنائیں, اگر ہم آپ کو سکھائیں گے بھی تو یہ ایک ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. لیکن انہوں نے پھر بھی کیا پسند کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی سیکھیں گے. باوجود ان وارننگز کے انہوں نے پھر بھی سیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریفر کر کے, اس کے بعد والی آیت ہے کہ اگر وہ لوگ پریکٹس میجک پریکٹس نہیں کرتے, اگر وہ لوگ جادو نہیں سیکھتے, اس کے بدلے میں اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, یعنی میجک سیکھنا آپ کو پتہ ہے کفر ہے, اس کے بدلے اللہ پہ ایمان لاتے اور وہ کرتے جو اللہ کو پسند ہے, تو تقوی اختیار کرتے, کانشیس ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہوتا. ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم ایول کریں گے, شر کریں گے, ہماری پنشمنٹ ہوگی. اگر ہم اچھا کام کریں گے, خیر کریں گے, بہتری کریں گے, اللہ کے پاس ہمارا ریوارڈ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو میجک سے اور تمام فاربیڈن چیزوں سے, حرام چیزوں سے ہم کو دور رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے جن کا ایمان اور تقوی انکریز ہوتا رہے انشاءاللہ. نیکسٹ آیت ہے آیہ نمبر 104, 104. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا, یہ آپ سب کو معلوم ہے, آمنو کا روٹ لیٹرز ہیں الف میم نون, اور ابھی بھی آپ نے کیا تھا آمنو کا. تو یا ایھا الذین آمنوا, او یو دوز ہو بلیوڈ. آمنو پاسٹ ٹینس ہے, بلیوڈ, لیکن اس کا مطلب ہے آپ نے جنہوں نے بلیو کیا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس میں یا ایو کیا چیز ہے؟ یا ایوہا حرف ندا ہے, ٹھیک ہے نا, اور الذین کیا چیز ہے؟ یا ایو منادا, ٹھیک ہے نا. آپ پکار رہے ہیں کسی کو تو آپ یا کہیں گے یا ایوہا کہیں گے, اور یہاں پر یا ایوہا اس لیے ہے کیونکہ ال ہے. بتایا تھا آپ کو یہ رولز, آپ کو معلوم ہے یا کب کہتے ہیں اور یا ایوہا کب کہتے ہیں. اگر یا ایوہ کے بعد ال ہے تو پھر یا نہیں کہیں گے, یا ال نہیں کہیں گے, ایسے یا ایوہا کہیں گے. تو یا ایوہا الذین آمنوا سمپل ہے, او دوز, او یو دوز ہو بلیو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تقولو, قال یقول قولا, قاف واو لام روٹ لیٹرز ہیں, قال یقول قولا یعنی کہنا, ٹو سے, انگلش میں ٹو سے. لا تقولو, ڈو ناٹ سے, آپ نہ کہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو آپ مت کہیں. کیا نہ کہیں؟ اور مت کہیں کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از فعل نہیں. یاد ہے آپ کو فعل امر تھا اور فعل نہیں تھا. ایک میں ایک حکم دیا جا رہا ہے اور ایک میں ایک حکم سے روکا جا رہا ہے. اٹ از اے پروہیبیشن پارٹیکل. جب آپ لا کہتے ہیں, لا کے بہت سارے میننگز ہیں, صرف نہیں بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. تو راعنا, لا تقولوا راعنا, آپ مت کہیں کیا چیز؟ راعنا. راعنا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ را عین یا, را عین یا. رعا یراعی مراعتن, رعا یراعی مراعتن. اچھا, یہ کون سے فارم ہے؟ فارم 3. را, یہ فارم 3 ہے. تو راعنا کا مطلب ہے کنسیشن کرنا, کوئی ڈسکاؤنٹ کرنا, کوئی کنسیشن کرنا. اور جس طرح ہم اردو میں نہیں کہتے رعایت کرنا, یہ رائنا, یہ وہ رعایت, جی ہمارے ساتھ کچھ کنسیشن کرے, کچھ ڈسکاؤنٹ کرے, کچھ رعایت کریں. تو رائنا جو ہے وہ اس میں رائنا کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کنسیشن کریں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کنسیشن کریں, آپ ہمارے ساتھ رعایت کریں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ مت کہیں. لا تقولوا راعنا ہے تو صحیح لفظ, لیکن کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آگے تفسیر میں ابھی دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقولو, اور آپ کہیں. آپ کیا کہیں؟ انظرنا. وقولو, وقولوا انظرنا, اور آپ کہیں انظرنا. یہاں پر جو واو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اینڈ, اس کا مطلب ہے بٹ, اس کا مطلب ہے رادر, اس کا مطلب ہے بجائے اس کے آپ یہ کہیں, مطلب انسٹیڈ آف دیٹ آپ یہ کہیں, رادر, بلکہ آپ یہ کہیں. اردو میں کہیں گے بلکہ آپ یہ کہیں. قولو, آپ کہیں, یعنی پلورل آپ سب یہ کہیں, بلکہ آپ کہیں, یا جس طرح ہم کہتے ہیں تم کہو, اکثر ٹرانسلیشنز میں لکھا ہوتا ہے انظرنا. انظرنا کے روٹ لیٹرز ہیں نون, ظا, را. نظر ینظر نظرن, اس کا مطلب ہے ٹو لک.
किसी चीज को देखना या किसी चीज को इवन पे अटेंशन करना, अगर किसी चीज की तरफ तवज्जो करना, देखना या तवज्जो करना। तो जब अभी तफसीर बाद में बताती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, लुक उन्जुरना एक फेलुल अमर है, इम्पेरेटिव है, यानी लुक अपॉन अस, पे अटेंशन टू अस। उर्दू में आप कहेंगे हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमारी तरफ देखिए। वस माऊ, अब ये दो हुक्म है, एक है फेलुल अमर जिसमें अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप ये कहिए, उन्जुरना यानी कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहिए, फेलुल अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने के लिए, उन्जुरना। वस्माऊ, अब अल्लाह ताला हम लोगों से कह रहे हैं, यानी जो लोग उस वक्त थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनको ये कह रहे हैं वस्माऊ। और वस्माऊ के रूट लेटर्स क्या है, सीन मीम आइन, यानी सुनने से, समिआ यस्माऊ समउन, समिआ यस्माऊ समउन यानी सुनना, टू लिसन। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं एंड वस्माऊ एंड यू लिसन, प्लूरल में यू लिसन, और आप सब सुनिए, तुम सब सुनो। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप उनसे कहिए उन्जुरना, लेकिन फिर आपका क्या काम है? उनको तो आपने कह दिया कि आप हमारी तरफ देखिए, तवज्जो कीजिए, लेकिन आपने क्या करना है? इम्पेरेटिव, हमें हुक्म दिया जा रहा है कि आप सुने। जब आप कह रहे हैं हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, फिर आप सुनिए भी। वलिल काफिरीना अजाबुन अलीम, वलिल काफिरीना काफ रा यानी कुफर करने वाले, एंड फॉर द डिसबिलीवर्स, और काफरों के लिए अजाबुन अलीम, अजाब आइन जाल बा, सबको मालूम है अजाब का मतलब है पनिशमेंट, यानी काफरों के लिए पनिशमेंट है, एक अजाब है। उर्दू में आप अजाब भी लिख लें, एक सजा भी लिख लें, अजाब भी लिख लें। अलीम, अलिफ लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं, और उसका मतलब है पेनफुल या दर्दनाक, या आप कह रहे हैं दर्द देने वाला। अजाबुन अलीमुन यानी सिफा है अजाब के लिए, अलीम जो है सिफा है अजाब के लिए। तो अजाबुन अलीमुन यानी पेनफुल पनिशमेंट, दर्दनाक अजाब, दर्द देने वाला अजाब किसके लिए? काफरों के लिए, जो ना सुने, जो इनकार करे, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब इस आया में अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह जो यहूदी थे वो इस्लाम और मुस्लिम्स के अगेंस्ट किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करते थे, किस तरह से वो प्लान्स बनाते थे। और अल्लाह ताला इसीलिए मुसलमानों को बता रहे हैं कि अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी शक व शुबहात हैं, कोई भी गलत फहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो यहूदी आपके दिमागों में डाल रहे हैं, आप किस तरह उनको डिसमिस कर दें, वो अपने दिमागों में ना रखें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए थे, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे और इस्लाम का मैसेज वहां पर स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त जूस जो हैं, वो यहूदी जो हैं, उन्होंने मुसलमानों को हर किस्म की मुतनाज़े डिस्कशंस में, कंट्रोवर्शियल रिलीजियस डिस्कशंस में उलझा के रखा, और वो हर किस्म के इश्यूज रेज करते थे जिससे मुसलमानों के दिमागों में डाउट्स होने लगे। और वो न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, उनको इतना पता नहीं था इस्लाम के बारे में, और उनको दिमाग में जाते थे ये है वो है, अनक्लियर चीजें उनके सामने करते थे। और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाते थे तो वो इसी किस्म के अनक्लियर एक्सप्रेशंस यूज करते थे, अपनी ग्रीटिंग्स में भी और अपने कॉन्वर्सेशंस में भी। तो ऐसे अल्फाज यूज करते थे जिसके डबल मीनिंग होते थे। देखिए ये जैसे वो कहता रायना का है ना, डबल मीनिंग होता है। तो एक मीनिंग सिंपल होता था, इनोसेंट होता था, मासूमाना होता था, लेकिन उसका एक सेकंड मीनिंग भी होता था जो कि ऑफेंसिव होता था, यानी नागवार होता था, समझे। तो अपेरेंटली सबके सामने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट कर रहे होते थे, लेकिन असल में क्या कर रहे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट कर रहे थे, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे होते थे। इनमें से एक फ्रेज जो जूस यूज करते थे उसी के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। वो फ्रेज क्या था? रायना। वो रायना ये होता था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बोलते थे ना कि हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमारी बात सुनिए, या हमें कुछ पूछना है, तो इसको अगर जरा सा भी आप, अच्छा इब्रानी में या हिब्रू आप कह लें, उसमें एक वर्ड बहुत सिमिलर टू इट है, इसकी तरह का वर्ड है, रायना है, लेकिन उसका मतलब इब्रानी में, अरबी में तो ठीक है रायना, आप हमारी तरफ देखिए, हमारी तवज्जो दीजिए, लेकिन हिब्रू में, इब्रानी में, जो कि यहूदियों की जुबान थी, उसमें एक चीज है जिसका मतलब है अस्तगफिरुल्लाह, उसका मतलब है लिसन मे यू बिकम डेफ, आप सुनिए, आप बहरे हो जाएं। तो ये एक तरह से इंसल्ट थी। तो यहूदी तो समझ रहे थे, और जिनको इब्रानी आती थी वो समझ रहे थे। और इसमें और भी मीनिंग्स हैं, इब्रानी में इसके और भी मीनिंग्स है राइना के, ये भी मतलब है कि अस्तगफिरुल्लाह, कि आप एरोगेंट हैं, आप इग्नोरेंट हैं, आप फुलिश हैं, ये सब बातें भी उसमें थी कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें सुना रहे थे वो लोग। तो ये, और अगर थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके बोलें, राइना के बदले के राइना बोलें, उसका मतलब ये हमारा चरवाहा है, ही इज आवर शेपर्ड, राइना।
تو इसी लिए मुसलमानों को कहा गया कि आप इस फ्रेज को, इस लफ्ज को, रायना को आप छोड़ दें, मत यूज करें, इसके बदले आप क्या, उनजुरना। और उनजुरना बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप हमें आपकी तवज्जो से हमें फेवर करें, काइंडली ग्रांट अस, यानी कि आप वट एवर यू आर सेइंग हम आपको फॉलो कर सकें। और फिर उसके बाद ऑर्डर क्या है, मुसलमानों को ऑर्डर था, इसके बाद आप फस्मऊ, आप उसको अटेंटिवली सुने जो कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये ऑर्डर इसलिए दिया ताकि मुसलमान जो है वो प्रिपेयर हो जाएं, और जो जूस उनको सिखा रहे थे, जो यहूदी उनको सिखा रहे थे, उससे बच के रहें। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये क्या थी, ये एक वार्निंग थी, एक तनबीह थी कि आप जब कुछ आप वो बोल रहे हैं आप उनको सुने मत। जो डिसबिलीवर्स हैं उनके लिए क्या, उनके लिए एक पेनफुल पनिशमेंट है, अज़ाबुन अलीम है। आप कहीं डिसबिलीव ना करना शुरू कर दें, आप यहूदियों के चुंगल में ना आ जाए। तो अल्लाह ताला हमको हर अजाब से बचा के रखे, दर्दनाक और हर किस्म के अजाब से, चाहे वो अजीम है चाहे वो अलीम है, अलीम है जो भी है, हर अजाब से अल्लाह ताला हमको दुनिया में भी बचा के रखे और आखिरत में भी बचा के रखे, आमीन। तीसरी आयत है आयत नंबर 105, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मा यवद्दु, उनके जो पूरे वो हैं अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहे हैं। माँ का मतलब आपको पता है व्हाट भी होता है, नॉट भी होता है, जो भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, माँ का मतलब है नेगेटिव पार्टिकल, यहाँ पर नहीं, नॉट या नहीं, हरफ नफी कह लें या नेगेटिव पार्टिकल कह लें, इंग्लिश में नॉट और उर्दू में नहीं। मा यवद्दु, यवद्दु किससे निकला है, वाव दाल दाल, वद्दा यवद्दु वुद्दन, वद्दा यवद्दु वुद्दन। इसका क्या मतलब है, किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज को चाहना। इंग्लिश में आप कहेंगे टू वांट या टू लाइक, पसंद करना या चाहना, टू वांट और टू लाइक। अब यवद्दु का मतलब है ही लाइक्स, मा यवद्दु का मतलब है ही डज नॉट लाइक। मा यवद्दु नॉट ही लाइक्स, आप कहें मा यवद्दु नॉट ही लाइक्स, के वो पसंद नहीं, वो पसंद करता है, नहीं वो चाहता है। और आप नोट करें कि यहाँ पर है यवद्दु सिंगुलर है, वद्दा यवद्दु सिंगुलर है, लेकिन आगे आ रहा है क्या, अल्लज़ीना कफरू। तो जब आपको बताया था कि जब आप ग्रामर में जब आप बनाते हैं तो शुरू में अगर आपका कोई वर्ब आ जाता है और उसके बाद आपका नाउन आता है, तो उस वर्ब को आप कॉन्जुगेट नहीं करते हैं, उसको सिंगुलर ही रहने देते हैं, सिर्फ मेल फीमेल करते हैं, लेकिन उसको यवद्दूना नहीं कहेंगे, आप यवद्दू कहेंगे, क्योंकि अल्लज़ीना कफरू आगे आ गया है। तो अल्लज़ीना दोज हु, यानी कि जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, कफरा अगेन, कफरा यकफुरु कुफरन, कफरा यकफुरु कुफरन टू डिसबिलीव, कुफर करना। तो दोज हु डिसबिलीव्ड, they do not like, अब सबको मिला के आप करेंगे मा यवद्दु, those who disbelieve they do not like, जिन्होंने कुफर किया वो नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब यवद्दु को यवद्दूना हो जाएगा, लिखेंगे ना यवद्दूना, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो प्लूरल ट्रांसलेशन होगी। मिन अहलिल किताबी, फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अहले किताब में से। लेकिन कौन सी किताब, अहले किताब आपको पता है किनको कहते हैं, अहले किताब जिन पे तौरा और इंजील। तो तौरा के बारे में ये है अहले किताब। अच्छा, अहलिल किताबी, अहले किताब क्या है, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह, अहलिल किताब, और ये अहलुल किताब होना चाहिए था, लेकिन मिन की वजह से अहली हो गया, ठीक है। याद है ग्रामर के, भूल गए, अहलुल किताब द पीपल ऑफ द बुक, लेकिन मिन अहलिल किताब बिकॉज मिन इज हरफ जर, तो मिन की वजह से फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, वलल मुशरिकीन एंड नॉट द मुशरिकीन, यानी इसमें सिर्फ अहले किताब नहीं है, इसमें वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया जो कि अहले किताब भी थे और मुशरिकीन भी थे। तो मुशरिकीन आपको पता है शीन रा काफ, यानी शिर्क करने वाले, एंड नॉट द मुशरिकीन, यानी जो पॉलीथीस्ट थे, जो आइडल वर्शिपर्स थे, जो बुत परस्त थे, जो शिर्क करने वाले थे, उसके मुतल्लिक भी। और यहाँ मुशरिकीन इस इस्मुल फाइल और जमा मुजक्कर इस्मुल फाइल, इसमें मुअन्नस क्या होगा, मुशरिकात, ठीक है, मुशरिकीना और मुशरिकाती, और इसकी मस्दर क्या होगा, इशराकुन, इशराकुन, ठीक है। तो अयुनज़्ज़ला, अन का मतलब है दैट, ये के, युनज़्ज़ला नून जा लाम, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंजीलन, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंजीलन। और आपको पता है कौन सा फॉर्म है, याद है, फ़अला वाला, फॉर्म टू, फॉर्म टू
नज़ला युनज़िलु तंजीलन, तंजील का मतलब है टू सेंड डाउन या नाजिल करना, टू सेंड डाउन या नाजिल करना, या टू रिवील, उसको भी हम चूंकि वही है तो हम उसको रिवील भी कहते हैं। और ये क्या चीज़ है, युनज़िलु, ये क्या है, फेल मुदारे मजहूल, मजहूल है, युनज़्ज़िलु, युनज़्ज़िलु, युनज़्ज़िलु है पैसिव, मजहूल है। बी सेंट डाउन, तो आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट लिखेंगे बी सेंट डाउन, नाजिल की जाए। यानी कि जो मुशरिकीन हैं और जो अहले किताब हैं वो नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट के नाजिल की जाए। अब पूरा सेंटेंस यही होगा ना, वो लोग नहीं चाहते हैं, वो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट डिजायर, दे डोंट वांट, दे डोंट लाइक के, किन में से, अहले किताब में से और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफर किया, वो नहीं चाहते थे कि नाजिल की जाए अलैकुम। अलैकुम टू वर्ड्स हैं, अला प्लस कुम, और अला प्लस कुम किसको कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये जार व मजरूर है, आप पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पर, मिन खैरिन, कोई भी भलाई, एनी गुड, मिन जो है हरफे जर है जिसकी वजह से आगे खैरिन आ गया, वरना खैरुन होता। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये लोग जो हैं ये नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी भलाई आए, कोई भी अच्छाई आए, कोई भी खैर आ जाए, ठीक है, मिर रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से, फ्रॉम योर रब। अगेन मिन इज हरफ जर, इसलिए रब्बिकुम है, और रब क्या है, रब्बिकुम मुदाफ और मुदाफ इलैह, रब इज मुदाफ एंड कुम इज मुदाफ इलैह। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, वल्लाहु एंड अल्लाह, और अल्लाह यख्तस्सु, यख्तस्सु के रूट लेटर्स क्या हैं, खा साद साद, खा साद साद, यानी हम कहते हैं ना खुसूसी, मखसूस, इख्तस्सा यख्तस्सु इख्तिसासुन, इख्तस्सा यख्तस्सु इख्तिसासुन, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 8, टू चूज, टू सिलेक्ट, टू खास कर लेना, मखसूस कर लेना। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी चीज नाजिल हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी खैर, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला यख्तस्सु, वो चूज करते हैं, ही चूजेस, वो खास कर लेते हैं, वो खास, वो चुन लेता है, बिरहमतिही, विद हिज मर्सी, अपनी रहमत से, बी रहमती ही, वो अपनी रहमत से, अगेन रहमती ही, बी क्या है, हरफ जर है, रहमती ही मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह है। मन यशाउ, मन मीन्स होम या होम सो एवर, मन होम या होम सो एवर, या हु भी होता है, मन यशाउ होम ही विल्स, जिसको वो चाहता है, जिसे वो चाहे। शाआ यशाउ मशीअतुन, ये आप कर चुके हैं कई दफा, शाआ यशाउ मशीअतुन, जिसको अल्लाह चाहता है, जिसको अल्लाह चाहे, whom he wills। वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, वल्लाहु एंड अल्लाह इज ज़ुल फ़द्ल, ज़ुल फ़द्ल, ज़ु इज मींस पोजेसर ऑफ, यानी वाला, मालिक, ओनर, आप कहें इंग्लिश में आप कहेंगे पोजेसर या ओनर, और उर्दू में आप कहेंगे मालिक या वाला। जिस तरह हम कहते हैं जुल फदल, फदल के रूट लेटर्स क्या है, फा दौद दौद, फा दौद लाम, फदल। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना फजल, तो अल्लाह ताला बहुत फजल वाला है, और अजीम भी आगे लफ्ज अजीम उसकी सिफा है अल फजल की, जुल फदलिल अजीमी, यानी कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा फजल वाले हैं, ये सिफा है। अल्लाह इज द पोजेसर ऑफ ग्रेट बाउंटी, अल्लाह इज द पोजेसर या ओनर ऑफ ग्रेट बाउंटी, मैग्निफिसेंट बाउंटी, अल्लाह ताला की इतना फजल है, बहुत ज्यादा फजल करने वाले हैं अल्लाह ताला। अब इसकी तफसीर देखते हैं। इस आया में अल्लाह ताला फर्दर एक्सपोज कर रहे हैं इनकी, यहूदियों की जो इंटेंशंस थी, जो कि हमें तो इंटेंशंस तो नहीं पता चलता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलते थे इंटेंशंस, अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि उनके कितने इवल इंटेंशंस थे और कितनी एनिमोसिटी थी, कितना उनको दुश्मनी थी मुसलमानों से। तो इसलिए अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहे हैं ताकि जो उनकी जो दुश्मनी है और उनकी जो अदावत है, उससे अल्लाह ताला मुसलमानों को बताएं कि अपने आप को महफूज रखो, अपने आप को, और अल्लाह का जो रास्ता है, जो अल्लाह ताला ने आप पे फजल किया है, जुल फदलिल अज़ीम, जो आप पे फजल करना है, उसको आप थाम के रखो। तो देखिए एक चीज आप नोट करिए, इस पूरी आयत में अभी जब हम पढ़ रहे थे, इसमें अल्लाह ताला ने अहले किताब का नाम भी लिया और मुशरिकीन का नाम भी लिया। इसका मतलब क्या है, बुत परस्त भी और अहले किताब भी। हम कभी कभी अहले किताब के बारे में डिफरेंट व्यूज रखते हैं और मुशरिकीन के बारे में डिफरेंट रखते हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस
جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ اہل کتاب بھی، جوز اینڈ کرسچنز، اور باقی جو بت پرست ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے بدھسٹ ہیں، چاہے جو بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ سب ایک ہی سچویشن میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ڈسکرائب کرنے کہ دوز ہو ڈس بلیو، جنہوں نے کفر کیا، اور ان کو مشرکین کو اور کیا نام ہے مشرکین کو اور اہل کتاب کو فرق نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام، چاہے وہ اہل کتاب تھے، چاہے وہ مشرکین تھے، انہوں نے اگر اللہ پہ یقین بھی کیا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے فائنل میسنجر، ایز دا لاسٹ پروفٹ، اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کر آئے، یعنی جو قرآن لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، وہی کی، اس میں بلیو نہیں کرتے تھے. سمجھ آ گئی؟ سو دے ور ڈس بلیورز بیکاز دے ڈس بلیو ان دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل میسنجر پروفیٹہڈ اینڈ ہز فائنل ریویلیشن. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پاس سیم گرج تھا towards نبی صلی اللہ علیہ وسلم and towards the Muslims. سیم hatred تھی، نفرت کرتے تھے، اور وہ مانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی. اور اللہ تعالیٰ اس لیے سامنے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود چوز کرتے ہیں، خود سلیکٹ کرتے ہیں اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہے. میں یشاء، جس کو اللہ چاہے اللہ اسی کو چوز کرتے ہیں. یہ آپ کی مرضی سے نہیں چوز ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سلیکٹ کیا. یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے، آپ سمجھ لیں، ایک انڈائریکٹ ریفرنس بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیپل آف دا بک کے لیے، اہل کتاب کے لیے، کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا اپنی مرضی سے ایز ود گائیڈنس. اور یہ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ذوالفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیور ہے ان لوگوں کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور مسلمانوں کے اوپر بھی. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیور جو ہے، یہ جو فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیورز ہیں، اس کو آپ خود سے obtain نہیں کر سکتے، آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ خرید نہیں سکتے، آپ اٹین نہیں کر سکتے ہیں یہ، اور اپنی تمناؤں سے بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضل دے، جس کو چاہے نہ دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بار بار قرآن میں کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے لیے، کتنا انہوں نے مسلمانوں پہ کرم کیا، کتنا فضل کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو اینیمیز سے ڈیفینڈ کرنے میں، پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ لائن میں آپ دیکھیں گے قرآن میں جگہ جگہ ایسی لائنز آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں، میں جب اپنی ول سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں، اپنے مرضی سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں، میں جس کے اوپر اپنی کرم کرتا ہوں، فضل کرتا ہوں، یہ کوئی illogical نہیں ہے، یہ illogical نہیں ہے، یہ رینڈم نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں ہم پہ، ہم کو پتہ نہیں چلتا کیا کیا فضائل ہیں، لیکن ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا تابع بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا فرما بردار بنایا، ورنہ ہمارے اختیار میں کیا ہے. تو اینڈ میں جا کے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذوالفضل العظیم، اس کا مطلب ہم لوگ ایزیلی کہہ دیتے ہیں وہ بہت فضل والا ہے، وہ بہت فضل والا ہے. جب ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں نا، ہمیں اس کی جو اصل ویٹ ہے، اس کا جو اصل وزن ہے، اس کا جو اصل مطلب ہے نا، وہ ہم کو اتنا سمجھ نہیں آتا ہے. فلاں فضل والا ہے، فلاں فضل والا ہے، ہم بول دیتے ہیں. It is one of the names of Allah. ذوالفضل is one of the names of Allah. اسماء و صفات جو ہم سنتے رہتے ہیں اللہ کا، ہم 99 نیمز کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ایکچولی صرف 99 نیمز نہیں، اللہ کے 99 سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ has many more names and attributes. اب کچھ لوگ آپ لوگوں میں سے ہیں، سب لوگوں نے نہیں کہا، لیکن کچھ لوگ جو کافی عرصے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہیں آپ پلیز ایک اسپیشل کورس کر دیں جس میں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں بتائیں. اب آپ کو یہ آن لائن بھی مل جائیں گے بہت سارے ایسی، اور کئی دفعہ ہم اپنی جب لیسن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی پچھلے بھی جتنا ہم نے ابھی تک 102 آیات جو کی ہیں، اس میں بھی ہم نے اللہ کے نام کی کوئی ڈیٹیل نہیں پڑھی. ہم صرف کہہ دیتے ہیں اللہ فضل والا ہے، اللہ عظمت والا ہے، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کے ڈیٹیلز میں نہیں گئے. لیکن اس دفعہ میں نے سوچا ابھی while I was not well and everything، اللہ کے فضل کو انسان سوچتا ہے، حیران رہ جاتا ہے ایک ایک چیز پہ. تو پھر میں نے سوچا کہ اب لوگوں کی خواہش ہے میں سٹارٹ کر دیتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے I'll continue، نہیں اچھا لگے گا تو I'll stop. تو کچھ ایکسپلینیشن ہم کر لیا کریں جب بھی اللہ کا کوئی نام آئے. پچھلے تو گزر گئے، لیکن اب جو نام آئے اس کے لیے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جایا کریں. اب ہم بھی ہیومن بینگز ہیں، ہمارے نام بھی
ملتے جلتے ہیں. ابھی ہمارے جاننے والے ہیں اس کے فضل خدا ایک آدمی ہے, فضل محمود ایک کا نام ہے. تو مطلب نام ایسے ہمارے ہوتے ہیں, ایٹریبیوٹس بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں, لیکن ہمارے نام اور ہمارے ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہیں ان سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کوئی بھی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, سمجھیے, لیکن ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں, ہماری کچھ ویکنیسز ہیں. ہم بہت بھی ٹرائی کر لیں گے نا, لیکن ہم کسی بھی چیز کو پرفیکٹلی ہمیشہ نہیں کر پائیں گے, اور ہر ایسپیکٹ کو کور نہیں کر سکیں گے. ابھی میں کوشش کرتی ہوں پڑھانے کی, لیکن کیا میں پرفیکٹ ہوں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ پرفیکشن آئے گی انشاءاللہ, اللہ کرے آتی رہے, بہتر ہوتے رہے, اور انشاءاللہ قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. لیکن اللہ کے جو نام ہے, اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. یاد رکھیں, پرفیکٹ. ان میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے, کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. دے آر پرفیکٹ. اور اس سے زیادہ اپروپریٹ کہنا یہ ہوگا کہ اٹ از ناٹ پاسبل and not probable for Allah's attributes to contain any defects, any weaknesses or any shortcoming. مجھے یہ بہت پسند ہے. جب میں نے یہ پڑھا, اس کو میں نے تھوڑا سا چینج کر کے, تھوڑا اور ایڈ کر کے بنا دیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایٹریبیوٹ میں کوئی ویکنس آ جائے, کوئی شارٹ کمنگ آ جائے, کوئی عیب آ جائے, کوئی کمزوری آ جائے. دوسری بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ میننگ لیس نہیں ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو ہم رکھ لیتے ہیں نا, فلموں کے نام ہوتے ہیں, ڈراموں کے نام ہوتے ہیں, ہمیں نام پسند ہوتا ہے, ہم رکھ لیتے ہیں. لیکن اللہ کے جو نام ہے نا, ان کے اندر ہر نام میں ایک صفت یا بہت ساری صفات ڈسکرائب ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لیے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, جس کی ہم عبادت کریں, جس نے ہم کو پیدا کیا. آپ یہی سوچیں, اس کے نام ہے, اللہ کے نام ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ حسین, بیوٹیفل. اور اللہ ہی کے لیے ہے, ٹو اللہ belong the most beautiful names. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں کہا ہوا ہے, سورہ نمبر 7 آیا نمبر 180. تو اللہ کے نام جو ہیں وہ سارے کے سارے نام بیوٹیفل بھی ہیں, they have a meaning, ان کا کوئی مطلب ہے بہت اسپیشل, اور وہ ایک پیراماؤنٹ بیوٹی اور پرفیکشن پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں ذوالفضل. تھوڑا سا اللہ کے اس نام میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اللہ کا نام ذوالفضل جو ہے, قرآن میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں 12 ٹائمز مینشنڈ ہے. جب آپ لکھیں گے 12 ٹائمز اور آپ ڈالیں گے ذوالفضل ان دا قرآن, آپ کے پاس وہ 12 کے 12 آ جائیں گے انشاءاللہ. ذو میں نے آپ کو بتایا اٹ مینس اونر یا پوزیسر, یعنی والا. فضل کا مطلب ہے باؤنٹیز, فضل, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں فضل. تو ذوالفضل مینس دا پوزیسر آف باؤنٹی یا پوزیسر آف فیورز, فضل والا. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہیں, بیسٹوور ہیں, وہ فضل والے بھی ہیں اور فضل کرتے بھی ہیں. دونوں چیزیں آ گئی, فضل والے بھی ہیں اور فضل کرتے, ان کے پاس ہے بھی اور وہ کرتے بھی ہیں. کس چیز کو؟ بلیسنگز کو اور فیورز کو. وہی ہے جو سب سے زیادہ گریشیس ہے. گریشیس مطلب سب سے زیادہ کرم والا ہے, سب سے زیادہ کھلے دل والا ہے, سب سے زیادہ دینے والا ہے, جو کہ اچھائی کرتا ہے ہمارے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ وہ abundant bounties اور favors کرتے ہیں جن کے اوپر وہ چاہے. یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے. فضل کا صرف یہ مطلب نہیں ہے, فضل کا مطلب جن کے اوپر اللہ چاہے. اس کا مطلب یہ وہ کثرت سے دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کثرت سے دینے والا ہے, وہ جنرس ہے, وہ سخی ہے. نہ صرف وہ, بلکہ اللہ کے پاس یہ ایبلٹی بھی ہے, یہ کیپیبلٹی بھی ہے, یہ اسٹرینتھ بھی ہے کہ وہ زیادہ دے سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ he is not in any need of any type of goodness. He is not in need of any type of goodness. جب اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے, فضل کر سکتا ہے. اللہ کے فضل ہمارے فضل سے بہت مختلف ہے. ہم کسی کے ساتھ فضل کرنا بھی چاہیں, ہم کسی کو بہت چاہتے ہوں, اپنے ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, اپنے رشتہ, اپنی اولاد کو بہت چاہتے ہیں, اور ہمارا دل چاہتا ہے ہر قسم کا فیور ہم ان کے ساتھ کریں. ہم صرف اتنا ہی فیور کر سکتے ہیں, اتنا ہی فضل کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے, جتنی ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, صلاحیت ہے, یا جتنی ہمارے پاس استطاعت ہے کہ ہم اس میں سے اپنے بچوں, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہنوں, رشتہ داروں, دوستوں, سب کے ساتھ وہ فضل کر سکیں, یا ہم خرید کے ان کو دے سکیں. اگر ہمارے پاس وہ چیز نہیں, ہم نہیں دے سکتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سخی بھی ہے, رچ بھی ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے, غنی ہے کسی اور کے مینز سے. تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سیلف سفیشینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک جامع میننگ, ایک جامع ٹرانسلیشن یہ ہے, آپ انگلش والے لکھ لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is most generous to his servants یا slaves, granting
ongoing या continuous, आपको जो लगता है ongoing या continuous blessings for which they can never sufficiently thank him. यानी अल्लाह ताला सबसे ज्यादा generous है, करीम है, फजल वाला है अपने सर्वेंट के साथ, अपने इबाद के साथ, और हमें ऑन गोइंग कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, जिसकी वजह से हम कभी भी उनको इनफ थैंक नहीं कर सकेंगे. हर फ्राइडे को हम पढ़ते हैं सूरह कहफ में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी अगर अल्लाह की नेमतों को काउंट करने जाएं, अल्लाह के फजल को, अल्लाह के फेवर्स को काउंट करने जाएं, नेवर विल यू बी एबल टू काउंट देम. ये सूरह कहफ में सूरह 16 आया नंबर 18 है. और इब्न जरीर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जुल फضل हूँ, तो वही एक इंफॉर्मेशन है, अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं, इट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, अल्लाह की तरफ से हमें एक खबर है दैट एवरी गुड the servants attain in their religion, कोई भी भलाई, कोई भी अच्छाई, हम जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, हम कोई भी चीज अगर रिलीजन में हम अटेन करेंगे, और इन देयर वर्ल्डली अफेयर्स, दुनिया में भी किसी काम में अगर हम जो भी चीज हम गुड करेंगे, इट इज फ्रॉम हिम. वो फजल मेरा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से करी, मेरे पास ये था तो मैंने ये कर दिया, नहीं, इट इज फ्रॉम हिम. और फिर आगे कंटिन्यूड है, एंड एज अ फेवर फ्रॉम हिम अपॉन देम, ये एक अल्लाह का फेवर है, फजल है अपॉन देम, विदाउट देम डिजर्विंग दैट. क्या हम डिजर्व करते थे? जब हम पैदा हुए, हम मुसलमान घर में पैदा हुए, क्या हम डिजर्व करते थे? क्या पता हमें अल्लाह ना करे किसी कुफार के घर में पैदा होते और फिर हम कभी मुसलमान ही नहीं होते. जो कुछ भी हमारे माँ बाप ने हमको दिया, हमारे साथ किया, वो क्या था? अल्लाह के फजल से ही था ना. तो इसलिए अल-हुलैमी रहीमहुल्लाह इसको ऐड करके कहते हैं कि जुल फदल इज द बेस्ट ओवर ऑफ दैट विच इज नॉट ऑब्लिगेटरी अपॉन हिम. अल्लाह के ऊपर फर्ज तो नहीं था कि अल्लाह ताला हमें मुसलमान पैदा करता, अल्लाह के ऊपर फर्ज तो नहीं कि अल्लाह ताला इन नेमतों से हमें नवाजे जिस पे हम आज हैं. हर एक एक नेमत को गिनो, वी कांट काउंट. तो जब हम जुल फजल के नाम पे, जब इस नाम में हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या होना चाहिए, हम ये समझ लेते हैं, हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो फजल वाले हैं, बहुत ज्यादा फजल वाले हैं, और वो अपना फजल हम लोगों के ऊपर बेस्टो कर रहे हैं. और अल्लाह के पास ये एबिलिटी भी है, स्ट्रेंथ भी है ये करने के लिए, कुव्वत वाला भी है, फजल वाला भी, ठीक है ना. और हमें ये भी यकीन होना चाहिए कि हो जाना चाहिए, अगर हम इसमें बिलीव करते हैं, कि कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टिकल, कोई हिंड्रेंस जो है अल्लाह ताला को इससे प्रिवेंट नहीं कर सकती कि वो अपने फजल को हम तक पहुंचाए. वो अपने फजल को हम तक, कोई भी कितना भी चाह ले आपको रोकने को, जो फजल अल्लाह का है वो हमको पहुंच के रहेगा, अगर अल्लाह चाहे. मैं यशा, जिसको अल्लाह चाहे. तो ये बहुत बड़ी चीज है. और फिर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम, मतलब इसका मतलब ये भी है कि फजल वाला, कि अल्लाह ताला किसी से कोई फजल रोक भी सकते हैं. अगर अल्लाह ताला ने नऊजुबिल्लाह हमसे ऐसा कोई फजल रोक लिया, अब हम दीन की तालीम के लिए आए हैं, अगर अल्लाह ताला हमको रोकते इससे, कोई हमको नहीं दे सकता. तो हमें ये भी समझना है इससे कि जब अल्लाह ताला फजल वाला है, कि अल्लाह ताला जब हम पर फजल करते हैं, और अगर हमसे फजल को रोक लेंगे किसी वक्त भी, तो अल्लाह ताला हम पे जुल्म नहीं करेंगे, अल्लाह ताला का जस्टिस होगा, अल्लाह ताला हमसे इंसाफ करेंगे. अल्लाह ताला हमारे साथ कभी, अल्लाह ताला ने कह दिया जस्टिस को तो मैंने अपने ऊपर हराम किया हुआ है. तो अगर अल्लाह ताला कोई फजल, हम थोड़े अरसे तक हमारी क्लास नहीं हुई, ऐसे लगता था अब क्या होगा, अब क्या होगा, अल्लाह का फजल था, अल्लाह का करम था, हम वापस मिल गए, अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया, सब कुछ कर दिया, छुट्टियां खत्म हो गई, उम्रा हो गया, सब कुछ हो गया, अल्लाह ताला हमको वापस ले आया इकट्ठे. तो हमें ये भी समझना है, जब हम इसमें बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला हम अपना फजल बगैर मांगे भी देता है, बगैर मांगे भी देता है. जब हम पैदा हुए थे तो हमने मांगा तो नहीं था, और जो कुछ हमारे पास है अल्लाह के फजल से है. इवन अगर कोई काफिर है तो उसको भी अल्लाह ताला हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में क्या कुछ दिया है, आखिरत में हो या नहीं हो, दुनिया में तो उसको फजल दी हुई है ना, बाउंटीज दिया हुआ है ना, अल्लाह ताला बाउंटीफुल है. आप देखें कुफार के पास ज्यादा पैसा है, कुफार के पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कुफार के पास सब कुछ है, लेकिन दुनिया में है. फिर दूसरी बात ये, हमको ये भी इससे हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला फजल वाला है, तो वो हमको हमारी एनिमीज से, हमारे दुश्मनों से हमें बचाता है, वो हमको सेव करता है. ही रेस्क्यूज अस, उनके प्लॉट्स से, उनके मकर से, उनके फरेब से, उनकी चालों से अल्लाह हमको बचा के रखता है. तो इस तरह से हमारी जिंदगी में हमें अल्लाह पे रिलाई करना आ जाता है कि अल्लाह ताला के पास ये पावर है
یہ ایبلٹی ہے وہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو گریس اور باؤنٹی ہمارے اوپر ہے, جو فیورز ہیں, تو وہ ہم کو ہمارے دین پہ قائم رکھ سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں مس گائیڈنس سے, گمراہ ہونے سے اور شیطان کو فالو کرنے سے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو گریس ہے, جو باؤنٹی ہے, وہ سب سے بڑی ایک گریس. تو آپ دیکھیں دنیا میں ہمیں اللہ سزا دے یا نہیں دے, اللہ تعالیٰ ہمارے سزا کو اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا رہتا ہے. ہم گناہ گار ہیں لیکن اسی وقت ہمیں سزا مل جاتی ہے کیا؟ ہم اسی وقت گناہ کرتے ہیں, ہم غیبت کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں, کیا اسی وقت ہم ربا, ہم انٹرسٹ, کیا اسی وقت سزا ملتی؟ نہیں, کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے. تو اسی طرح ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ وہ ہماری سزا کو ڈیلے کر دیتا ہے. اسی طرح ڈس بلیورز کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں نا یہ کافر ہے اس کو کیوں نہیں سزا ملی, وہ بھی اللہ تعالیٰ ڈیلے کرے گا, آخرت میں ملے گی. ہپوکریٹس, منافقون کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دے رہا ہے, چھوٹ دے رہا ہے آخرت تک کے لیے. اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں فضل کے لیے کہ او اللہ, ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم کو بہت زیادہ دیتا ہے, جتنا ہم مانگتے ہیں جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ ہم کو دیتے ہیں. یا اللہ اپنا فضل ہم پہ کنٹینیوسلی ہم پہ نازل کرتا رہے, اپنی فضل سے ہم کو محروم نہ کرنا. او اللہ ہمیں تقویٰ دے, او اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے, اور ہماری جو بصیرت اور بصارت ہے اس کو انلائٹن کر دے, اس میں نور ڈال دے. او اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور ہمارے جو جتنے بھی برے اعمال ہے اس سے ہم کو پیوریفائی کر دے, اور ہماری نفس کا تزکیہ فرما دے. میں ایک اور آیت کر لیتی ہوں تاکہ پھر کم از کم یہ نہ رہے نا کہ ابھی ہم اتنے دن بعد مل رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ کم از کم ہم تھوڑا اور پڑھ لیں, بے شک آپ کی جو کویسچنز ہیں وہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. تو آیہ نمبر 106, ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما ننسخ, اب یہاں ما جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے اس وقت, ما کا مطلب ہے جو یعنی واٹ, یعنی یہ بھی کنڈیشنل ناؤن ہے, یہ بھی اسم موصول ہے لیکن اس میں بھی شرط ہے. جو یعنی واٹ ایور, یعنی واٹ یعنی جو. ننسخ نسخ ینسخ نسخن, اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون سین خا, نون سین خا. اس کا مطلب ہے ٹو ایبروگیٹ, منسوخ کرنا, کسی چیز کو ایبروگیٹ کر دینا, اس کو ختم کر دینا, اس کے بدلے اور کوئی چیز اگر آ جائے یا ادھر ہی ختم ہو جائے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ, what we abrogate, ہم جو منسوخ کرتے ہیں. تو کیا ننسخ, اللہ تعالیٰ کیا بن گئے؟ فاعل بن گئے. اور یہ مجزوم کیوں ہو گیا, اس پہ جزم کیوں آ گیا؟ کیونکہ ایک شرط ہے, ما ننسخ, شرط کے ساتھ ما ننسخ, جو کچھ مجزوم ہوتا, جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں, من آیتن, آف این آیا, کسی بھی آیت کو, کوئی آیت, کسی آیت کو اگر ہم منسوخ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور او ننسہا, اور یا ہم اس کو فرگیٹ کرا دیتے ہیں. نون سین یا, روٹ لیٹرز ہیں نون سین یا. انسا ینسی انسا ان, انسا ینسی انسا ان, یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 4, بھلا دینا, ٹو فرگیٹ. ہم کہتے ہیں انسان نسیہ, خطا کا پتلا ہے, بھول جاتا ہے چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم ایبروگیٹ کر دیتے ہیں, جو کچھ بھی ہم کسی بھی آیت کو ایبروگیٹ کر دیتے ہیں, یا اس کو بھلا دیتے ہیں, یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں, یا ایبروگیٹ ہو جاتا ہے, یا وہ آیت بھول جاتی ہے. اور انگلش میں لکھیں اور وی کاز اٹ ٹو بی فارگوٹن. اور دیکھیں نون سہا ہے نا, نون سہا کا کیا مطلب ہے؟ فعل مجہول ہے. وی کاز اٹ ٹو بی فارگوٹن. اور ہاں کیوں لکھا ہوا یہاں پر؟ آیات کے بارے میں ہے تو اس کو, بیکاز آیا از فیمینن, آیا, ٹھیک ہے نا, فیمینن ہے. ناتی الف تا یا حمزہ تا یا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اتا یاتی اتیانن, اتا یاتی اتیانن, اس کا مطلب ہے ٹو کم, آنا. اب آیت آئے گی کہ لائی جائے گی. اس کے بعد میں آپ پڑھے ناتی بخیر منہا, جب بھی آ جاتا ہے, آتی کے بعد بھی آ جاتا ہے, اس کا مطلب آنا کے بدلے لانا ہو جاتا ہے. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سب. when be comes after any verb then it be, جیسے آتی be, تو وہ آنا کے بدلے لانا بن جاتا ہے. تو اس کا پورا مطلب کیا؟ we bring ناتی, we bring, یا آپ اردو میں کہیں گے ہم لے آتے ہیں, ہم لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بخیر منہا, بخیر منہا, یعنی بخیر کا کیا مطلب ہے؟ بیٹر, اس سے بہتر. اور اس چیز ہے منہا,
اس سے بہتر, اس سے بہتر یا بہتر اس سے, جو آپ کہنا چاہیں better than it, ٹھیک ہے. کیا چیز لیتے ہیں؟ او مثلہا, اور یا اسی کی طرح, اس جیسی یا اس کی طرح, اور similar to it, مثلہا, یہ ہاں جو بار بار آ رہا ہے نا, یہ آیت کے لیے آ رہی ہے. اگر کوئی بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں, ہم اس کو بھلا دیتے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے, لوگوں کے ختم ہو جاتی ہے وہ آیت ایک دفعہ, تو اسی سے بہتر ہم کوئی آیت لے آتے ہیں, کوئی حکم لے آتے ہیں, اور یا مثلہا, یا اسی کی طرح کوئی لے آتے ہیں. علم تعلم, علم تعلم, علم تعلم اگین اس تعلم کا مطلب ہے ٹو نو, جاننا, اور فائل ہے یعنی سامنے کو کہہ رہے ہیں آپ کہ علم, تو آپ اس کو کہیں گے علم, ڈو ناٹ یو نو, ڈو ناٹ یو نو, یہ حمزہ استفہام ہے یعنی ڈو کوشچن مارک ہے, ٹھیک ہے, حمزہ استفہام یعنی کوشچن مارک ہے. لم کا مطلب ہے حرف نفی یعنی ناٹ, ڈو ناٹ, لم, ڈو ناٹ, کیا نہیں, تعلم, یو نو, سو ڈو ناٹ یو نو, کیا نہیں آپ جانتے ہیں, کیا آپ کو نہیں معلوم ہے. ڈو ناٹ یو نو, ڈو یو ناٹ نو, اگر آپ اس کو پڑھیں گے انگلش میں کہیں گے ڈو یو ناٹ نو, کیا آپ نہیں جانتے, کیا آپ کو نہیں معلوم ہے. ان اللہ, دیٹ اللہ, ان اللہ, دیٹ اللہ, اور انا کی وجہ سے اللہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اسم انا ہے. اب کہتے ہیں نا اسم انا, اسم انا سب کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, علی اپون یا اوور, کلی ایوری تھنگ, شیء کلی شیء ایوری تھنگ, ہر چیز پر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر, قاف دال را, یعنی قدیر ہے, آل پاورفل ہے, آل کیپیبل ہے, قدرت والا ہے. تو یہ آیا جو ہے, یہ جو اسپیشلی رسپانس تھی ایک ڈاؤٹ کے, اس ڈاؤٹ کی رسپانس تھی, ایک شک, ایک شبہ جو کہ جوز نے مسلمانوں کی دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر, یہ بڑی غور سے سنیں, وہ یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر پرانی کتابیں جو آئی تھی, توریت اور زبور اور انجیل جو آئی تھی, وہ بھی اللہ کی طرف سے ریویلیشنز تھی, اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ریویلیشن ہے, سیم گاڈ کی طرف ہے, اور سیم گاڈ کی طرف سے, اور قرآن کنفرم کرتی ہے کہ وہ بھی ڈیوائن تھی, وہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے نا قرآن میں لکھا ہے توریت زبور انجیل سب کے نام لکھے ہوئے. تو پھر جو رولنگز تھے, جو کمانڈز تھے, جو توریت زبور اور انجیل میں تھے, وہ کیوں ریپلیس کر دیے گئے قرآن میں نیو لاز کے ساتھ؟ یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیم گاڈ ہے, ایک وقت میں ایک کمانڈ کرتے ہیں, دوسری کتاب میں جا کے دوسری کمانڈ کرتے ہیں, مطلب لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالنا. ایک اور آبجیکشن وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک کمانڈ بھیجتا ہے, ایک حکم بھیجتا ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد خود ہی چینج کر لیتے ہیں. مطلب یہ توبہ توبہ استغفر اللہ, کہ اللہ کی طرف بھی ایک طرح سے مطلب بہت ہی نعوذ باللہ بری بات ہے. تو اور اس کے ایک ایگزامپل, مین ایگزامپل اس وقت یہ تھی کہ جب مسلمان مدینہ پہنچے, اس سے پہلے ان کا قبلہ کیا تھا؟ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا, جو کہ کہاں, جیروسلم میں. بیت المقدس ٹھیک ہے, آپ لوگ جا چکے ہیں کئی لوگ, تو وہ بیت المقدس تھا, جیروسلم میں تھا. اور پھر جب وہ مدینہ میں تھے, اس دوران آپ کو پتہ ہے مسجد قبلتین ہے, کہ اس میں ایک حکم آیا جس سے مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا. تو بیت المقدس کی طرف سے جا کے خانہ کعبہ یا مکہ مکرمہ کی طرف قبلہ ہو گیا. تو وہ لوگ یہ اس کو خاص کر کہتے تھے, اور یہ اکیوز کرتے تھے کہ قرآن میں یہ جو چیزیں ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بدل دیتے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, لیکن آپ دیکھیں آپ کے قرآن میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بھی اسی طرح چینج ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں لاسٹ ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. مطلب وہ یہ پوائنٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ ڈیوائن ریویلیشن تھا, اگر یہ اللہ کی طرف سے تھا, تو اس میں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اٹ وڈ ہیو بین امپاسبل کہ کسی کی ہیومن میموری سے ایریز ہو جائے یا فارگوٹن ہو جائے یا چینج ہو جائے. یعنی اب ان کا مین مقصد کیا تھا؟ اٹ واز ناٹ ٹو نو دا ٹروتھ, وہ صرف ڈاؤٹس ڈالنا چاہ رہے تھے کہ قرآن جو ہے یہ ڈیوائن اوریجن میں, مطلب ہماری کتابیں ٹھیک تھیں لیکن قرآن جو ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پروف کرنا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ امپوسٹر ہیں. تو اس آیت میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ ریفیوٹ کر رہے ہیں ان کے کلیم کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی صرف ہوں, میں الون, می ہی الون, کہتے ہیں کہ میں ایبسولوٹ رولر ہوں, اور میرے ہی پاس یہ انلمیٹڈ اتھارٹی ہے کہ میں کسی پریویس آیت کو, کسی رولنگ کی, کسی کمانڈ کو میں یا تو اس کو چینج کر دوں,
منسوخ کر دوں اور یا میں اس کو بھلوا دوں. اور اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ میں جس کو چاہوں کسی کے دماغ سے اس چیز کو بھلا دوں یا نہ بھلاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے ہیں, جو کچھ بھلا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آیت لے کے آئیں گے, اس سے بہتر کمانڈ لے کر آئیں گے, اور ایٹ لیسٹ مثلی ہی اس کی ایکولی بینیفیشل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اینڈ آف دی آیت میں پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہیں, القدیر ہیں وہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل کیپیبل ہیں اور کمپلیٹ اتھارٹی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ڈیسیشنز جو لیتے ہیں وہ اپنی وزڈم سے لیتے ہیں. اچھا, یہ ٹاپک آف ایبروگیشن ہے, مجھے خیال ہے کہ ٹاپک آف ایبروگیشن ہم نے ایک اور کلاس میں کیا تھا, اگر کسی کو ڈیٹیل میں دل چاہ رہا ہے وہ سننے کے لیے تو بتا دیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری جو CISUrdu.com ہے اس بلاگ میں ہے. اب القدیر کا لفظ آیا تو چلیں القدیر کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اب سے ناموں کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جایا کروں گی تاکہ ہم we learn to appreciate, we learn to love Allah more than we do now. تو اللہ تعالیٰ قدیر لفظ یوز کرتے ہیں, اور یہ بھی اسماء و صفات میں سے ہے, اور یہ قدیر بھی باقی ایٹریبیوٹ سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اٹ از اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹنس اور اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو بتا رہا ہے جیسے ہمیشہ ہے. تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, قاف, دال, را, جس کے 4 میننگز ہوتے ہیں, 4 مین میننگ, اور بھی ہیں بہت ساری. اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے, آپ قدیر ڈالیں گے, اس میں آپ کو پورا 2-3 پیج آ جائیں گے شاید. لیکن اس کا فرسٹ میننگ یہ ہے کہ کسی کے پاس پاور ہونا یا ایبیلٹی یا کیپیبلٹی ہونا, قدرت ہونا, طاقت ہونا یا صلاحیت ہونا. سیکنڈ اس کا میننگ یہ ہے, قدیر کا ایک اور میننگ یہ ہے کسی چیز کو میجر کرنا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, اور اس کو چیز کو ظاہر کرنا, کسی بھی چیز کو. یہ قدیر کا ایک مطلب ہے. تیسرا اس کا مطلب یہ ٹو ڈیٹرمن, یعنی تعین کرنا کسی چیز کا, اینڈ ٹو ڈکری, جو چیز آپ ڈیٹرمن کر رہے ہیں اس کو ڈکری کریں یا آرڈین کریں. انگلش میں ڈکری یا آرڈین کہتے ہیں, اردو میں آپ کہہ دیں گے حکم دینا یا فرمان اللہ کا, اور ڈیسائیڈ کرنا ایک میٹر کو, کسی ایشو کو جس طرح اللہ چاہے. یہ تھرڈ اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. فورتھ مطلب اس کا یہ ہے کہ رائج کرنا, ٹو پریویل, کسی چیز کا رائج ہونا اور کسی چیز کو امپاور ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پریویل, اللہ تعالیٰ پریویلنگ بھی ہے, اللہ تعالیٰ امپاورڈ بھی ہیں, ان کے پاس طاقت بھی ہے, پلس غالب ہونا, کہ اللہ تعالیٰ ہیز کنٹرول اوور ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ. یہ روٹ جو ہے قدیر کا, قاف دال را, the root letters appear in the Quran 132 times. قدر کا لفظ جو ہے کسی فارم میں ہوگا, کبھی مقتدر ہوگا, قادر ہوگا, قدیر ہوگا, جو بھی ہوگا, یہ سب یہ روٹ لیٹرز جو ہیں یہ 132 times اپیئر ہوتے ہیں, لیکن 11 ڈفرنٹ فارمز میں ہوتے ہیں, ڈیرائیو فارمز. وہ بھی اگر آپ قدر ڈالیں گے آپ کے پاس تمام ڈیریویشنز بھی آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ, میں نے آپ کو کہا تھا بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, یہ آلریڈی ڈیٹیلڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 45 times قدیر کا لفظ جو ہے, قدیر اٹ سیلف کو یوز کیا ہے, القدیر, ٹھیک ہے نا. القدیر, اس کا مطلب دا موسٹ پاورفل, ٹھیک ہے نا, دا آلویز پاورفل. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے, 2 چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں. ایک تو کہ اللہ کی جو قدرت ہے, اللہ کی جو طاقت ہے, اٹ از شور, یقینی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی جو طاقت ہے وہ ایبسولوٹ ہے, مکمل. اللہ کی جو پاور ہے مکمل بھی ہے اور یقینی بھی ہے. تو اسینشلی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہی از پرفیکٹلی کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ. اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. اللہ کے پاس پرفیکٹ پاور ہے پوری انٹائر کریشن کے اوپر, صرف میرے اوپر, آپ کے اوپر نہیں, پوری کریشن پہ, ایک چونٹی پہ بھی, ایک مچھر پہ بھی, ایک ہر چیز پہ, پہاڑوں پہ, جنگل پہ, بارش پہ, بادل پہ. تو اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو میجر کرتے ہیں تو فل پرفیکشن سے, مطلب کہتے ہیں کمال کے ساتھ, تکمیل کرتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ. اور یہ اللہ تعالیٰ جب ڈکری کرتے ہیں, جب کسی چیز کا فرمان کرتے ہیں, تو جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جو کچھ تھا, جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. ہمارے پاس کیا ہے, ہم کس چیز کے قابل ہیں, ہمارے پاس کتنی قدرت ہے. دس مینس کہ نتھنگ از امپاسبل فار ہم. اور جب کسی چیز کو ڈگری کرتے ہیں تو کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. اگین جیسے فضل کا تھا, قدیر کا اور زیادہ ہے. اس کا کوئی بھی اپوزیشن ہو, کوئی بھی ہنڈرنس ہو, نہیں روک سکتے ہیں. القدیر کے پاس کیا پاور ہے کہ پوری انٹائر نیشن کو وہ ریپلیس کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پرانی جو ہم نے پیرشڈ نیشنز کو آپ دیکھیں, پوری کی پوری نیشن ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پیسز آف لینڈ کو بے جان کر دے, لائف لیس کر دے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو جتنا دے, اور جس کو چاہے اس سے اتنا لے بھی لے, اور اس سے ود ہولڈ کر لے. پھر اللہ تعالیٰ کی مرسی جو ہے وہ بھی ان پیرللڈ ہے.
وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس پہ کتنی مرسی کرے, کس پہ کتنا رحم کرے. اور اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز سے نکالنے کا بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, ہر ڈیفیکلٹی سے. ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں نا قرآن میں, دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے نکالا, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا, اور اس طرح جتنے بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنے پیغمبروں کو کہاں کہاں سے نکالا. اور دیکھیں لیلۃ القدر, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں, یہ بھی بتا دوں, لیلۃ القدر جو ہے ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب اس میں کوشش کرتے ہیں اپنی بیسٹ کرنے کے لیے. اس کی بھی 2 میننگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جب قدر کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ اس رات کو ہم سب کی قسمتیں, ہم سب کی ڈیسٹینیز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اینجلز کو یہ دیتا ہے, تمام اینجلز اترتے ہیں زمین پہ اور ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ انفورس کر دو, یہ جو ہے. اور دوسرا مطلب یہ قدر کا مطلب کہ قدرت یعنی آنریبل ہے یہ نائٹ, یہ ڈگنیٹی والا, گلوری والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے. تو چلیں ایک نظر آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں اللہ کے اس نام کے ساتھ. نمبر 1 ہمیں پتہ ہے کہ تقدیر یا مقدر جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. کبھی کبھی ہم بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں, کوئی کہے کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا, میرے پیسے چلے گئے, میرا رشتہ دار فوت ہو گیا, میرا بزنس خراب ہو گیا, یہ کیوں ہوا, میں بیمار کیوں ہوئی. تو ہم کہتے ہیں وائی می, میں نے ایسا کیا کام کیا تھا. لیکن ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, جب کتنی بھی اگر ساری دنیا بھی چاہے تو وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہمیں صرف اللہ پہ توکل ڈالنا ہے, کہ اللہ پہ توکل رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آلریڈی ہماری قسمت میں لکھا تھا, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد, کوئی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, بغض بھی نہیں ہونا چاہیے, کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ وی شوڈ بی کنٹینٹ, اس نام کے ساتھ رہنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہمیں کنٹینٹ ہونا چاہیے. ہمیں کنٹینٹ کا مطلب کیا, ہمیں اس پہ قناعت کرنا ہے, ہمیں اس سے راضی ہونا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارے لیے نہیں لکھا ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑا ایک دروازہ ہے ہمارے لیے کنٹینٹمنٹ کا, جس سے ہم جنت میں داخل ہوں گے. تیسری چیز یہ, جب ہم کنٹینٹ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے وی مسٹ سے الحمدللہ. جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے ہم فوراً کہتے ہیں الحمدللہ, لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی بری نیوز سنی ہو اور ہم کہیں الحمدللہ. یہ ہمیں اپنی عادت بنانی پڑے گی, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جب اچھا ہو یا برا ہو تو لیٹس میک اٹ اے ہیبٹ کہ جب کوئی بھی الحمدللہ علی کل حال یہ ہم کریں. اور ایک اور آخری چیز ہے, وی شوڈ ایکسپریس آور نیڈ ٹو دا القدیر. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے, سب سے زیادہ قدرت والا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ مانگے پروٹیکشن میں بھی آنے کے لیے, ہر چیز کے لیے. ہم تو ویک ہے نا, ہم تو کمزور ہے نا, تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں, ہم تجھ سے پروٹیکشن مانگتے ہیں, حفاظت مانگتے ہیں. وی سیک ریفیوج ان یو, نعوذ باللہ, ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ, ہم سب اللہ سے ریفیوج مانگتے ہیں, ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں. او اللہ ہم آپ سے, او قدیر ہم آپ سے بیگ کرتے ہیں, ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں, ہمارے دلوں پر سے ہر قسم کی برائی کو ہٹا دے. او اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ ان لمیٹڈ آپ کے پاورز ہیں, آپ کی قدرت آپ کی طاقت پہ کوئی روک نہیں سکتا. تو آپ فلی کیپیبل ہیں, آپ فلی ایبل ہیں کہ آپ ہمیں ہر مشکل سے نکال دیں. یا اللہ ہمیں ہر مشکل سے نکال دے. او اللہ ہماری ہر مشکل کو دور کر دے, ہمیں ایمان میں انکریز کر دے, ہمیں نالج میں انکریز کر دے, ہمیں پیس دے, سکون دے, اور ہمیں کنٹینٹمنٹ دے, تیری رضا سے ہمیں راضی ہونے والا بنا دے. اللہ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے تھوڑا زیادہ کر لیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی میرا سوال تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ذکر کی محفل ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے, تو آپ پلیز میری امی کے لیے دعا کر دیجیے. سب لوگ پلیز دعا کریں نورین کی امی کے لیے. نورین کی امی, نورین کتنے دن ہو گئے؟ اباؤٹ 5 weeks ہو گئے. ہاں, تو نورین کی امی کا انتقال ہو گیا تھا. بہت ہی نیک خاتون تھی, بہت ہی اچھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. سب لوگ دعا کر لیں. اور کوئی سوال ہے تو پلیز. اچھا میرا ایک سوال ہے جی. کہ یا آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا, آپ نے کہا کہ یا حروف ندا ہے اور اس کے بعد الذین آتا ہے تو وہ منادا ہو جاتا ہے. الذین آمنوا منادا ہے نا, کیونکہ یا ایھا اس حرف ندا, حرف ندا کے بعد جو آئے گا اٹ بیکمز دا منادا, یعنی جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ. ہم یا اللہ کہتے ہیں نا.
ہاں جو بھی آئے گا, یا اللہ کہیں گے تو ہم یا اللہ کہتے ہیں نا, لیکن یا اللہ کہتے ہیں اگر وہ ال پہلے اس سے آ جائے تو پھر یا ایوہا, یا کے بدلے. اوکے, ال آتا ہے تو اس سے پہلے ہا آ جاتا ہے. نہیں, یا ایوہا یا ایوہا یا ایوہا الذین آمنو. اوکے اوکے اوکے, تھینک یو, جزاک اللہ. Jazakallah. We'll see you all on Thursday. Inshallah. So see you inshallah Thursday. Yeah, inshallah. All the best. Assalamu جزاک اللہ خیر. Stay safe, stay blessed. Yeah. السلام علیکم. alaikum. جزاک اللہ. Alaikum السلام علیکم جزاک اللہ خیر. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. چلیں. Very good addition with the names of Allah. جزاک اللہ خیر. Alhamdulillah. I stopped the recording. So now if you want to go ahead, you can still, I haven't finished the meeting. کسی کو کچھ بولنا ہو recording کے بدلے اب ہم directly بات کر سکتے ہیں, تاکہ میں چاہ رہی تھی recording لمبی نہیں ہو جائے. 105 ٹھیک ہے. بس آپ لوگ ایک دوسرے اور کے لیے کوشچن ہے, بخیر, ناتی بخیر, ناتی ہے نا آنا, نأتی. آتی کا مطلب ہے آنا, to come. نأتی we bring, اور نأتی we come, لیکن جب بھی آ گیا تو it becomes نأتی we bring. آتی اتا یأتی ہے نا, اتا یأتی to come, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں نأتی we come, اگر آپ کہتے ہیں نأتی بھی, اس کا مطلب ہے we bring. ہمیشہ یہ بی آئے گا حروف جر والا, بی ہمیشہ آئے گا to make it bring. آتی کے ساتھ اگر بی ڈالیں گے it will always mean to bring, not to come. یہ آپ نے وہ نسیم جو ایک کریش کورس میں نے کیا تھا اس کو بھی آپ سن لیں. it had all these things. اچھا اچھا, وہ مجھے اس کے لنک بھیجیے گا تو میں وہ کر لوں گی. میں لنک بھیج دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو تھینک یو ویری مچ. اب ریکارڈنگ بند ہو گئی ہے تو آپ مجھے ایک سوال ہے آپ سے. جی ریکارڈنگ آن ہے ابھی آپ کی؟ نہیں ریکارڈنگ تو بند ہے. میرے پاس آ رہا ہے میسج نا. جی ریکارڈنگ آن ہے. میں نے آف کیا ہوا تھا. اسٹاپ ریکارڈنگ تو کیا ہوا تھا.